السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بہت درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. بانی متحدہ کے حوالے سے انکشافات کا سلسلہ جاری. ایم کیو ایم کی ایک سینئر رہنما محترمہ نسرین جلیل صاحبہ، انہوں نے ایک انٹرویو دیا لٹریچر فیسٹیول میں، اور وہ بڑا خبروں کی زینت بنا کیونکہ بہت سینئر رکن ہے یہ ایم کیو ایم کی. ان کے ہسبینڈ تھے جلیل صاحب، وہ بھی رہے ایم کیو ایم میں، وزیر بھی رہے، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ زیر بحث ہے. اس پر ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے دو تین اچھا، پھر ایک انگلش میں محاورہ ہے گون نٹس ناؤ. اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ بتاتا ہوں آپ کو میں. اور قصہ پارینہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو، قصہ پارینہ کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ موجودہ ایم کیو ایم کے لوگ کس طرح جیتے ہیں، ان کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. بھائی ظاہر ہے اگر کوئی صحافی کہے کھڑا ہو کر کے کہ یار یہ تو یہ ہے، ہم 45 اور 47 کے واقعات سنانا شروع کر دے، تو کہا جائے گا نہیں یہ تو غلط بیانی. پھر بہت سارے لوگوں کے اعترافات آپ کے سامنے ہیں. اب ایم کیو ایم کی جانب سے بھی کچھ لوگ ظاہر یہ سوال کیا جاتے ہیں، یار خالد مکوستی کی ایون کیوں نہ ہو، تو وہ انکار نہیں کرتے ان باتوں سے. یہ کس نے کیا کہا ہے اس پر میں بات کرتا ہوں. پھر یہ جو باتیں ایم کیو ایم میں ہو رہی ہیں، وہ مصطفیٰ کمال صاحب پریس کانفرنس کرتے آن نہیں کیا جاتا. اس طرح یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے کہ کوئی شخص کوئی بات کر دے. اب ایم کیو ایم میں یہ عجیب سیاست اس دوہرائے پر آ گئی، ورنہ ایم کیو ایم میں یہ تھا کہ ایک بات ہوا کرتی تھی. آپ ایک عام کارکن سے پوچھ لیں، سیکٹر سے پوچھ لیں، ایم پی ایم این اے سینیٹر سے پوچھ لیں، ایک ہی گفتگو سب کیا کرتے تھے. اب الگ الگ گفتگو ہوتی ہے، اور دوسرے جب اس کی گفتگو ان سے پوچھا جائے کہ جناب انہوں نے تو یہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں یار وہ جانے آپ جانے، ہمیں نہیں پتا. اس کا انہوں نے یہ کہا ہے، انہیں سے پوچھیں دوبارہ آپ. یعنی اب جو انٹرویو دیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے اب یہ دیکھ لیجئے یہ حالات ہیں. یہ ہوا کیا ہے، یہ اسٹوری سناتا ہوں آپ کو. پھر جی کراچی میں اچھا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے آج کل ایک چیز پر، جس پر ہمارے دوست ہیں فراز صاحب اور انیس بھائی بھی، انہوں نے بھی اس پر پروگرامز کیے ہیں، خبر دی ہے اس پر. سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے چیز. ایک بلڈر ہیں جی ایف ایس کے نام سے، ان کے خلاف بہت زیادہ شکایات سوشل میڈیا پر لوگ کرتے نظر آ رہے ہیں. اچھا یہ اس طرح کی میں بتاؤں آپ کو، میں نے پروگرام کرنا تھا وہ ڈیلے ہو گیا. ایک صاحب ہیں اور سپورہ کے پاس ان کی زمین، اس پہ بڑا ایک مسئلہ ہوا، اور نوسر بازی بتا رہا ہوں آپ کو کس طرح چل رہی ہے. ان کے ساتھ نوسر بازی ہوئی، اور وہ ایک بلڈر صاحب نے ان کے بھی پیسے ہڑپ کر لیے. حالانکہ جن کی میں ذکر کر رہا ہوں وہ نیوی سے ریٹائرڈ ہیں، آفیسر ہیں بڑے لیول کے، لیکن فراڈ ہو گیا ان کے ساتھ بھی. خیر، لیکن یہ سوشل میڈیا میں میں بتا رہا ہوں جس کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں. یہ جو بلڈر صاحب ہیں، ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں پڑھ رہا تھا کامنٹس ان کے جو خبریں اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے کیا کہتے ہیں اسے، طریقہ واردات یہ اس قسم کا ہے کہ یہ اچانک جو ہے ڈیولپمنٹ چارجز مانگ لیتے ہیں، اور اتنے زیادہ مانگ لیتے ہیں کہ جو عام آدمی جس کو کہا گیا ہوگا کہ جی 5,000 روپے میں گھر یا پلاٹ آپ کو مل جائے گا، یعنی ہر مہینے منتھلی دیتے رہیں گے انسٹالمنٹ کی شکل میں. تو جب اتنے سارے رقم ہر بار ان سے آپ ہر سال مانگ لیں گے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ جب وہ دینے سے قاصر ہو جائیں تو پھر فائل کہا جاتا ہے جی کینسل ہم کر دیں گے، یعنی دھمکی دے دیں گے. بیچارے جو اپنے بڑی مشکل سے 5,000 روپے اپنے پیٹ کاٹ کر پتہ نہیں کس طرح دے رہے ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے سب کے حالات آج کل کے. تو وہ جب ان کو پاس یہ پتہ چلتا ہے کہ ترقیاتی کام کے نام پر، ڈیولپمنٹ کے نام پر یہ فنڈ مانگا جا رہا ہے، اور ترقیاتی کام نیا بھی ہو، عموماً ہوتا نہیں ہے ویسے، تو پھر ظاہر ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں. پھر پلاٹ کینسل، پھر دھمکیاں، پھر پلاٹ کینسل، پھر کسی نئے کو دے دینا. یہ تمام میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پر. اگر یہ تمام چیزیں درست ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور اگر صرف سوشل میڈیا پر اس طرح کی گفتگو ان کو بدنام کرنے کے لیے ہے تو وہ ایک الگ کہانی ہو جائے گی. لیکن اتنے سارے لوگ غلط بیانی نہیں کر سکتے. وہاں میں نے دیکھا سینکڑوں کی تعداد میں یہ باتیں ان کے حوالے سے شکایات عام ہیں. تو جناب ان شکایت کا فوری ازالہ کیجیے، مداوع کیجیے. یہ تمام باتیں سوشل میڈیا کی رپورٹس صحیح ہیں تو، اور یہ جو ڈیولپمنٹ کے نام پر، چارجز کے نام پر رقم کا جو تقاضا کیا جاتا ہے، جو اضافی رقم دینے سے انکار کرتے ہیں، ان کی فائلیں کینسل کرنے کی جو دھمکی دی جاتی ہے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. بہت زیادہ اس کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں. تو اب بہت سارے بلڈرز ایسے آ گئے ہیں جو اس طرح بلیک میلنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بیچارے ساری جمع پونجی لٹا بیٹھتے ہیں اپنی. تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہوشیار رہیں، اور تمام تحقیقات کرنے کے بعد ہی کہیں
جا کر کے آپ مکان کی یا دکان کی یا پلاٹ کی بات کیا کیجیے. تو یہ چیزیں بھی سامنے آتی تھیں سوشل میڈیا پر. میں نے کہ لگے ہاتھوں اس پہ بھی بتاؤں آپ کو کہ اس پر بہت زیادہ پوسٹ میں نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی جو وائرل ہو رہی ہیں. تو واپس آ جی سیاسی حوالے سے. اچھا جی کہا کیا انہوں نے کہا جی ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ گورنر کیوں نہ بن سکی، اور وہ گورنر نہیں بن سکی. ان کی فائل کھلی ہوئی تھی اور کہا گیا کہ ایک زمانے میں آپ نے خطوط لکھے تھے پوری دنیا کے ممالک کو، اس میں بھارت بھی شامل تھا، اس کی وجہ سے جو خط لکھا تھا آپ کے گورنر نہیں بنایا. پھر کہا گیا کہ جی ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے 30 سال ہاں ایم کیو ایم میں کیا کھویا کیا پایا، تو وہ کہتی ہیں، اب اندازہ کیجیے یہ جملہ بڑا زبردست ہے، 30 سال میں نے ایم کیو ایم میں ضائع کیے. ہم نے بلکہ کہا ہم نے 30 سال ضائع کیے. الطاف حسین کے پاس کوئی مقصد نہیں تھا، ہم ان کے پیچھے رہے، وہ حاصل نہ کر سکے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا. اب یہ 30 سال ضائع کر دیے، اور وہ کہتی ہیں جو ہم ان کے پیچھے لگے رہے ان کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ پوری قوم کو الطاف حسین نے بیوقوف بنایا، اور جس میں آپ بھی شامل رہیں، پڑھی لکھی خاتون ہونے کے باوجود آپ کے ہسبینڈ بھی ظاہر ہے ان میں شامل رہے، جو بیوقوف 30 سال بنتے رہے. اب 30 سال جو آپ نے ضائع کیے وہ تو آپ نے مان لی، یعنی کہ 86 سے لے کے 2016 تک 30 سال آپ نے ضائع کیے. لیکن یہ بھی دیکھیے کہ جس کے نام پر آپ کہہ رہی ہیں اس کے بعد مقصد بھی نہیں تھا، اور اس کے حوالے سے آپ نے 30 سال ضائع کر دیے. تو آپ کے شوہر کو جب آپ نے پارٹی جوائن کی 88-90s میں، آپ کے شوہر منسٹر بنے فوری طور پہ. 1994 میں آپ پہلی بار سینیٹر بنی. کیوں بنی سینیٹر؟ ایم کیو ایم میں ایک یہ خاصا رہا بانی متحدہ کا کہ ذرا سا بھی کسی نے پارٹی پر کوئی احسان کیا ہو تو اس کا بدلہ ہوتا تھا. تو جس طرح آپ کو 94 میں ایک دم سینیٹر بنا دیا، آپ کو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن جاری ہے، الیکشن جیتی ایم کیو ایم، اور آپ کو سینیٹر اس لیے بنا دیا کہ پھر آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جی ہم نے چونکہ عمران فاروق کو پناہ دی ہوئی تھی، ہم نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو یہ احسان تھا ایم کیو ایم پر، بانی متحدہ پر. تو اس کی عوض کہہ لیجیے، بہرحال آپ کو سینیٹر کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی بنا دیا گیا. شوہر بن گئے 90s میں وزیر، خود 94 میں سینیٹر بن گئی. 2002 میں ڈپٹی میئر بن گئی نسرین جلیل صاحبہ. 2012 میں بانی متحدہ نہیں بنایا نا یہ ڈپٹی میئر بھی ان کو، 2012 میں پھر بانی متحدہ نے ان کو سینیٹر بنا دیا، اور یہ کہہ رہی 30 سال میرے ضائع ہو گئے. مطلب آپ سینیٹر پہ سینیٹر بنتی رہیں، ڈپٹی میئر بنتی رہیں، شوہر وزیر بنتے رہے، آپ کہہ رہی ہیں میرے 30 سال ضائع ہو گئے. اب کیا ایسا تھا وہ جو خود کہہ رہی ہیں آپ کہ میں حاصل نہ کر سکے؟ اب کیا حاصل کرنا چاہتی تھی اس کے علاوہ؟ بھائی 30 سال میں 2 دفعہ سینیٹرشپ، وزارتیں، ڈپٹی میئر، سب کچھ تو لے لیا آپ نے. آپ سے زیادہ جو سینئر لوگ ہیں آج تک بیچارے، جنہوں نے جیلیں بھگتی ہیں، ٹارچر سیل بھگتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں مسنگ رہے، اس کے باوجود بھی وہ آج بھی بیچارے جوتیں چٹکاتے پھر رہے ہیں، ان کو تو کچھ حاصل نہیں ہو سکا جن کی قربانیاں ہیں. بہرحال آپ نہیں ہوئی مطمئن، اور رابطہ کمیٹی کی ممبر رہیں، ڈپٹی کنوینئر، ساری چیزیں انجوائے تو کی ہیں آپ نے. خیر آپ کہہ رہی ہیں جی 30 سال آپ نے ضائع کر دیے. تو جب 30 سال بھائی اس ایم کیو ایم میں رہ کر ضائع ہو گئے، اس ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ بات بھی آپ نے کی کہ جی ایک تو یہ بات بھی آپ نے کی ایم کیو ایم کی وجہ سے ایم کیو ایم کو اور اس شہر کو نقصان پہنچا. تو پھر ایم کیو ایم بند کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ مصطفیٰ کمال صاحب جو آئے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے، بھائی اس کو دفن کر دیں، بند کر دینا چاہیے تھا پھر تو آپ کو. ایم کیو ایم والے خود کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی وجہ سے شہر کو نقصان ہوا ہے، تو اتنا نقصان بھائی مزید نہ کریں نا آپ، نقصان بند کر دیں، اس کو دفن کر دیں. اگر شہر میں ایم کیو ایم کیسے نقصان ہوا ہے اور آپ خود مان رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اعتراف کر لیا آپ نے، تو بند ہونا چاہیے پھر تو. اور آپ پھر کیوں ٹائم ضائع کر رہی ہیں؟ اچھا 30 سال تو آپ کہہ رہی ہیں آپ نے ضائع کر دیے 86 سے 2016 بانی متحدہ کے دور میں. اب یہ 10 سال کی بات بھی کر لیں، 2016 سے 26 تک، یہ ضائع نہیں ہوئے آپ کے؟ اب تو آپ کو کوئی عہدہ بھی نہیں دے رہا، اب تو آپ کو نہ سینٹر بنایا ہے، نہ آپ کو کوئی ایم این اے بنا دیا، پھر یہ ضائع نہیں ہوئے آپ کی؟ اب کیا مقصد ہے؟ آپ خالد محمود صدیقی صاحب سے پوچھ لیتی، بانی کے پاس تو کوئی مقصد نہیں تھا نا، ایسے بیوقوف بناتے رہے لوگوں کو. ان کے پاس کیا مقصد ہے؟ ان کی لیڈرشپ میں خوش ہیں آپ؟ پھر آپ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ہم الیکشن کس طرح جیتے ہیں 2024 کا. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، اگر یہ سب کچھ چلا رہی ہے ہمیں بھی چلا رہی ہے. تو یہ سارے اعترافات بھی ماشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ کر رہی ہیں. اور کیا رہ گیا یار ایم کیو ایم کو؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں اتنے سینئر لوگ جب سب باتیں مان رہے ہیں کہ ہمیں کون چلا رہا ہے، ہم الیکشن کیسے جیتے کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا تھا. حیران ہوں میں. پھر کہہ رہی ہیں کہ جی 2008 میں ہم طے کرتے تھے کہ پی پی سے علیحدہ ہو جائیں، اور اعلان بھی ہو جاتا تھا ہم الگ ہو رہے ہیں، لیکن پھر بانی فیصلہ واپس کرا دیتے تھے.
اور اس کی وجہ یہ تھی، وہ ایک بار بار ایم کیو ایم آتی جاتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ الطاف حسین کی جو حرکات تھیں اس کے حوالے سے فائلیں زرداری صاحب کے پاس تھیں، اور ان کے پاس ایک ٹول تھا جس سے الطاف حسین متاثر ہوتے تھے اور فیصلہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو یہ کھل کر یہ بات بھی بیان کی جانی چاہیے کہ الطاف حسین بلیک میل کیوں ہو رہے تھے، ایسا کیا کرتے تھے آپ کے، ان کی حرکات ایسی تھیں، کوئی کرپشن کر رہے تھے، لوگوں کو مروا رہے تھے، کیا تھا ایسا، کچھ نہ کچھ آپ تو ہوگا نا، کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کے پاس ان کا ایک ٹول تھا، یا وہ ان کی وائف کے طلاق والا معاملہ تھا، ان کی فائلیں تھیں، کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے اتنے کھل کھل کے آپ باتیں کرتی ہیں ماشاء اللہ، یہ بتا دیتی قوم کو تک پتہ چل جاتا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ اچھا پھر آپ اس طرح کی بات بھی کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، میں تو نام نہیں لے رہا، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ الطاف کو ہٹا دیا جائے، وہ حقیقی کو بھی اسی لیے بنایا گیا تھا، پھر وہ کامیابی نہ ملی حقیقی کو، پھر عظیم طارق کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا، وہ بھی ناکام رہے، اور بلکہ وہ پھر اتنا دباؤ میں تو آ گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں، ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہی ہے، یہ ساری باتیں یہ جو انہوں نے خود کی ہیں۔ اچھا، اور یہ دیکھیے آپ کہ آسان، اچھا اب وہ آ جائیں بانی مرتضیٰ کے حوالے سے، جنہوں نے ان کو نوازا، 2 دفعہ سینیٹر بنا دیا، ان کو شوہر کو وزیر بنا دیا، ان کو ڈپٹی میئر بنا دیا، ان کے حوالے سے محترمہ نے فرمایا کہ بانی متحدہ گون نٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاگل ہو گئے ہیں، ہوش حواس کھو بیٹھے ہیں، حد سے زیادہ عجیب بے قابو ہو گئے ہیں، یہ محاورہ ہے، اور اس کے یہ مطلب ہوتے ہیں۔ قصہ پارینہ بھی ہو گئے، یعنی جو بات گزر چکی، ختم ہو چکی، اب اسے یاد کرنے کا فائدہ نہ ہو تو کہا جاتا ہے جی قصہ پارینہ۔ پاگل بھی ہو گئے ہیں، قصہ پارینہ بھی ہو گئے ہیں، چلیں جی آپ جانیں اور وہ جانیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ فائدے اٹھانے کے بعد پارٹی میں، اور ایک ہی شخص کو سب گالیاں مل کے دیں، حیرت ہوتی ہے کہ جس نے پہچان دی، اور اچھا مہاجروں کو پہچان کس نے دی، اس پہ بھی کھل کے اظہار خیال ہونا چاہیے تھا۔ اچھا ایم کیو ایم ظاہر ہے آج بھی کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں بھائی کس نے بنائی، دیکھیے یہ تو حقیقت ہے نا، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، بغض میں جب بھی ایم کیو ایم کا نام آتا ہے، الطاف حسین کا نام آتا ہے، الطاف حسین کا نام آتا ہے، ایم کیو ایم کا نام آتا ہے، آپ کچھ بھی کریں اس کو ہٹا نہیں سکتے آپ۔ ہاں اس ایم کیو ایم میں ایسے کام آپ کر گزریں، جس سے آپ سے پوچھا بھی گیا کہ جی یہ ایم کیو ایم ہر حکومت کے ساتھ شامل جو ہو جاتی ہے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے، تو آپ نے آئے مائیں شائیں کیا، آپ نہیں بتا سکی۔ تو اب یہ ساری باتیں کہ جی ایم کیو ایم کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا، ایم کیو ایم سے کراچی والوں کو نقصان پہنچا، تمام، اچھا پھر یہ باتیں میں نے ساری رکھیں عبدالوسیم بھائی سینئر رہنما ایم کیو ایم کے، وہ بڑے پرانے ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی نسرین جلیل صاحبہ نے یہ کہا ہے، تو وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ بھائی میں کیا کہوں، ایم کیو ایم کی وجہ سے نقصان ہو گیا، شہر کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور نسرین جلیل صاحبہ نے کیسے باتیں کرتی ہیں یار، پھر ان سے ہی آپ پوچھیں اس نے کیوں کی ہیں یہ باتیں، میں کیا ان کا جواب دوں۔ اور میں نے کہا جی وہ گون نٹس پاگل خواص پاک تھا، اس کے بارے میں اس نے کہا میں اس پہ بھی کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، یار یہ ان سے ہی پوچھیں۔ میں نے کہا تھا پالیسی کیا ہے آپ کی، کوئی بھی شخص انٹرویو دے دیتا ہے، میڈیا ٹاک کر دیتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی باقی لوگ اسی بات ہی نہیں مان رہے، کہہ رہے نہیں وہ اس سے پوچھیں، اس نے کہا۔ تو یہ تو بات چل گیا بھائی، ایم کیو ایم نے اس شہر کو نقصان پہنچایا، اور ایم کیو ایم کی سینئر لیڈرشپ اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، اب لوگ جانے، ایم کیو ایم جانے کہ اس کو ووٹ دینا ہے نہیں دینا، مزید ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا، کیونکہ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، یا تو خدا کے لیے کوئی پالیسی تو بنا لیں آپس میں، انڈرسٹینڈنگ تو آپس میں بیٹھ کر لیں کہ کیا کرنا کیا ہے۔ بات پھر وہی ہے، لیڈرشپ کی کمی ہے بھائی، ایک تگڑا لیڈر چاہیے جو وقت پر اچھا فیصلہ کر سکے، جس کا ویژن ہو۔ میں نام ایک دو بلاگس میں نے لیے تو بہت سارے لوگوں کی ہٹ گئی اس بات پہ، لیکن آپ میں اس سے بہتر بندہ ہے کوئی نہیں، ورنہ اس طرح باتیں سنتے رہو ایک دوسرے کی، وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اس طرح جیت گئے، صحیح بات ہے، اسٹیبلشمنٹ اور فلاں ڈمکا، ہم نے شہر کو نقصان پہنچا دیا، رہ کیا گیا۔ اچھا آفاق احمد صاحب کے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کو بتا دوں بھائی، دیکھ لیں نسیم جلیل صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی کیسے بنی تھی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے تو آفاق بھائی سے متعدد بار انٹرویوز کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں تھی، ہم نے احترام کیا ان کی رائے کا، اور انہوں نے بھی ظاہر کچھ حقائق بتائے کہ یہ وجوہات تھیں، اور اس وجہ سے اختلافات ہوئے، اور فلاں فلاں فلاں، ظاہر آفاق بھائی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ کو سنتے رہتے ہیں، ان سے دوبارہ بھی ہم پوچھ لیں گے، لیکن یہ جو ایم کیو کی جانب سے اٹھ کر پھر یہ کہا گیا ہے، اس کا کیا کوئی جواب دے گا بھائی؟ اور نسیم جلیل صاحبہ کی باتوں سے کس حد تک آپ متفق ہیں، آپ کیا رہے گا، ہمیں انتظار، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت۔